حج کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران یہ بات بھی فرمائی، یا ایھا الناس ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے گھر کے حج کو تم پر کیا کیا ہے؟ لاگو قرار دیا ہے، تو اے لوگو تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر حدیث میں آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو نہ صرف یہ بتایا کہ حج طاقت رکھنے کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر طاقت ہو جائے تو اللہ کے گھر کا حج کرنے میں جلدی انسان کو کرنا چاہیے، تاکہ اس فریضے سے، اس ذمہ داری سے جلدی آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ عہدہ برا ہو جائے۔ حضرت فضل بن عیاض بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو حج کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں کیا کرے؟ جلدی کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا پریشانی ہو جائے، بدنی پریشانی انسان کو لاحق ہو جائے یا مالی پریشانی ہو جائے۔ آپ کے پاس مال ہے، دکان ہے، جاہ و حشمت کے مالک ہیں، آگ لگ جائے، آپ کا سارا مال کیا ہو جائے، آپ تندرست اور توانا، ایکسیڈنٹل کوئی کیس ہو جائے، کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے، آپ کی صحت جواب دے جائے اور آپ پر حج لاگو ہو چکا ہے اور آپ نے وہ ذمہ داری ابھی تک ادا نہیں کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حج کی اہمیت و فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے، جس حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسے مکان سے تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر کیا ہو؟ کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حج بیت اللہ کو ایک ستون اسلام کا قرار دیا ہے۔ ایک انسان اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو حج پہ نہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام محفوظ نہ رہے۔ اور اس بات کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من استطاع ولم یحج فلا علی اللہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، کہ اگر ایک انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہ جائے تو اللہ کی ضمانت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نگرانی ایسے انسان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا انسان یہودی بن کر کے مرے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان نصرانی بن کر کے مرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی موت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دیکھنے میں انسان کے پاس گرین کارڈ ہے، اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کتنے لوگ ہیں جو جان جن کی نکل رہی ہے اور جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں رجسٹر میں وہ مسلمان نہیں بلکہ کچھ اور لکھے جاتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حج ایک عبادت ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ رکن اسلام ہے۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ حج صرف عبادت ہی نہیں بلکہ رکن اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ ایسے لوگوں کی ٹیم کالونیوں میں روانہ کرتے تھے، شہروں میں بھیجتے تھے، گاؤں میں بھیجتے تھے، جو سروے رپورٹ دے ان کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان پر جزیہ، ٹیکس نافذ کر دوں گا، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اس لیے کہ ایسے لوگ مسلمان۔ ٹیکس کون دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹیکس کون دیتا ہے؟ مسلمان دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو سامنے رکھیے اور موجودہ معاشرہ پر آپ ایک نگاہ ڈالیے، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس بہانے مختلف ہیں۔ کسی کے پاس بہانہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے نہیں چھٹی پاتے ہیں، کسی کے پاس بہانہ ہے کسی اور چیز کا، کسی کے پاس بہانہ اپنی بزنس کو چمکانے کا،
کوئی آدمی آ کر کے کہتا کہ ہم نے مال اکٹھا کر رکھا اپنے بیٹی کی شادی کے لیے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ نے بیٹی کی شادی اور اس کے جہیز کے لیے مال کو اکٹھا کر رکھا ہے اور سال اس مال پر گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، آپ کو حج بھی کرنا ہوگا، یا حج کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے بیٹی کی شادی کر دو، یا پھر آپ کو اس مال میں یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے، اسلام نے بیٹی کی شادی میں اتنی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ڈالی، آپ نے اس چیز کو بلایا ہے، آپ نے اس معاشرے کو ایکسیپٹ کیا ہے جس معاشرے میں جہیز ہے، ورنہ اسلام نے تو اس لعنت سے آپ کو کیا کیا تھا؟ پاک کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو حج کی عبادت میں کیا کیا ہے؟ سمو دیا ہے۔ نماز، روزہ، صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، صبر، تحمل، قربانی، قرآن، ذکر و تلاوت، تسبیح و تحمید، وہ کون سی چیز ہے جو حج کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے آج 30-40 لاکھ لوگ مسلمان حج کرتے ہیں، لیکن حج کی برکت سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ شاید حج کی جو روح ہے اس روح کے ساتھ ہم حج کرنے کے لیے تشریف وہاں نہیں لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روز و قربانی و حج وہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج انسان یہ ساری عبادتیں فارمیلٹی کے طور پر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب گھر کو واپس ہوتا ہے تو اس کی جو حقیقی برکت ہے، جو اس کی فضیلت اس کو ملنی چاہیے، ان تمام حقیقتوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ محروم ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کا بنیادی مقصد کیا ہے تو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے اپنے گھر کو واپس ہو تو اس کے اندر روحانیت کی وہ صفت پیدا ہو جائے، وہ ایسا کامیاب مسلمان ہو جائے جو باقی زندگی کو اسلام کے لیے کیا کر دے؟ وقف کر دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان حج کر کے آتا ہے اور پھر وہی بے ایمانی، وہی گورکھ دھندا، وہی بے راہ رو زندگی، وہی سارے حربے اپناتا ہے روزے کمانے کے لیے جو حج کرنے یا حج کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ انسان اگر حقیقی معنی میں حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ ایک انسان اگر اس طرح سے گناہوں سے دھل جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، روحانیت کی اس کے اندر اسپرٹ آنی چاہیے، تقویٰ اور خوف و خشیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور حج کر کے آیا تو حج اس کا کیا ہوا؟ فارمیلٹی کا ہوا۔ صحیح معنی میں جو سنت کا طریقہ تھا اس نے حج نہیں کیا، یا اور کوئی کمی اس کے اندر رہ گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے افضل ترین، اس لیے کہ کفر کی لعنت سے اس کے ذریعہ انسان کیا ہوتا ہے؟ بری ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا جو نام لیا اللہ کے رسول نے فرمایا ثم حجۃ مبرورہ، کہ پھر اس کے بعد درجہ ہے کس کا؟ حج مقبول کا۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو کہ حج مقبول کون سا حج ہوگا؟ وہی حج ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس میں لڑائی اور دنگا نہیں کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہوگی جس روحانیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا ہوگا۔ اور اگر وہ چیز نہیں تو میرے بھائیوں اور دوستو، دیکھنے میں تو حج کرایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے حج کیے ہیں، لیکن جو حج کے فیوز و برکات ہیں اس کی زندگی میں دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے بیچ کے گناہوں کا کیا بنتا ہے؟ کفارہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ والحج المبرور، مقبول حج اس کا سیدھا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کرے کہ ہم
حج کے لیے جائیں اور ہمارا حج مقبول ہو اور ہمارا ٹھکانہ کیا بنے؟ جنت بنے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرنے جانا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ